الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے پچھلی نشست میں یہ طے کیا تھا کہ اس دفعہ ہم 3 مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس میں جن لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے ان کو بھی اس کا موقع ہوگا کہ وہ اس کی پوری طرح وضاحت کریں، اور باقی لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ اور یہ درخواست کی گئی تھی کہ لوگ ذہنی لحاظ سے تیار ہو کر آئیں، یعنی اس نشست میں مجھے چونکہ کوئی لیکچر نہیں دینا ہے، اگر کسی موقع پر مناسب ہوگا تو میں بھی اپنی کوئی رائے اس میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ بڑی مفید بات ہوگی کہ لوگ خود اس میں حصہ لیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اس کے دلائل دیں۔ اس سے شاید مجھے بھی کچھ یہ جاننے میں موقع ملے کہ پچھلے کم و بیش 8-9 ماہ میں ہم نے جو گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، تو اس میں لوگوں پر کیا واضح ہوا ہے۔ 3 مسائل جو اب تک اس نشست کے شرکاء کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ دین کے ماخذ کا ہے۔ میزان کی ابتدا میں اصول و مبادی کے زیر عنوان یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس کے بارے میں شیخ افضال احمد صاحب نے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ماخذ نہیں ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں وہی آخری ماخذ تھے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین کسی اور ذریعے سے نہیں آیا، لیکن اب وہ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی صورت میں جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ماخذ ہے، اور اس لحاظ سے اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ اپنے حین حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا آخری ماخذ تھے، ان کے بعد اب جو وہ ہمارے پاس چیزیں چھوڑ گئے ہیں ہم ان کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کے دلائل، پس منظر، یہ اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وہ ظاہر خود موجود ہے، وضاحت کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریر آپ لوگوں کو لکھ کر بھی دے دی۔ دوسرا مسئلہ جو زیر بحث آئے گا وہ داڑھی کا مسئلہ ہے۔ سنت کے مبادی بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ متعین کر سکیں کہ کیا وہ دین ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر عمل کرنا یا کوئی بات کہنا تنہا یہ کافی نہیں ہے اس کو سنت قرار دینے کے لیے، بلکہ اس کے بعد یہ بحث ہوگی کیا وہ دین ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین کیا ہوتا ہے، چنانچہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک واضح معیار ہے جس کے تحت کسی چیز کو دین قرار دیا جاتا ہے یا دین قرار نہیں دیا جاتا۔ تو اس بحث کے بعد حنیف ورک صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی اسی طرح، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق یہ دین ہے، اور جب یہ دین ہے تو پہلے اصول کی بنیاد پر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، آگے کوئی مزید بات کی جا سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ۔ تیسرا مسئلہ وہ ہے جس پر دین کا صحیح تصور کے مباحث میں ہماری گفتگو اب آخر میں آ پہنچی تھی، اور رمضان کی وجہ سے ہم نے پھر اس مضمون کا مزید مطالعہ مؤخر کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر شروع کریں گے۔ خیال یہ تھا کہ اس پر بھی کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اس میں بھی چند چیزیں واضح رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ میں نے اس کو اپنی اس کتاب میں بیان نہیں کیا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں یہ شائع ہو رہی تھی اس وقت میں ابھی اس کے بارے میں چند ایسی چیزیں تھیں جن پر بہت واضح نہیں تھا، اور اس کے بعد میں اس پہ غور کرتا رہا ہوں، مزید بھی غور و فکر جاری ہے۔ اس وقت بھی میرا یہ پہلے خیال نہیں تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پھر ایک دوسرے پہلو سے میں نے اس کو تفصیل سے کئی نشستوں میں یہاں بیان کر دیا کہ جو میرے ذہن میں سوالات ہیں وہ بھی، اور جو دوسروں کے ذہن میں پیدا ہوں گے ان کی روشنی میں بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض مشکلات اور حل ہوں۔ اور چونکہ علمی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ذہنی طور پر جب سوچتے ہیں تو اس میں کچھ خلا رہ جاتے ہیں، جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو خود بیان کرنے والے پر واضح ہوتا ہے کہ یہاں یہ خلا تھا، اور دوبارہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر یہ کہ جن لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور میرا تو خیر پچھلے 15-20 سال سے ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میں جب بھی کسی
نئی رائے یا نئے نقطہ نظر پر پہنچتا ہوں تو اس کو مختلف پہلوؤں سے پھر بیان بھی کرتا ہوں، بلکہ بعض اوقات لکھ دیتا ہوں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اس پر نقد کریں، غور کریں، اور اس طریقے سے یہ معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، اور دین کے اور قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے تعلیمات کے بہت سے پہلو واضح ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کی میں نے تفصیل کر دی تھی، اور مقصد اس سے بھی یہی تھا۔ اس میں جو مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی یہ کہ شہادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں صاف واضح ہے کہ ایک اصطلاح کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن نے اس کو اٹھایا ہے، اور پھر وہ ایک باقاعدہ منصب کی حیثیت سے بیان کرتا ہے کہ قیامت میں بھی شہداء اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شہداء بنایا گیا ہے، شہید بنایا گیا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو میں نے اپنے حقیر علم کے حد تک متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے وہاں جو تینوں امکانات ہو سکتے ہیں زبان و بیان کی روح سے، تو جب امکانات 3 یا 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کس امکان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو میں نے یہ اپنے دلائل عرض کیے ہیں کہ بظاہر حالات سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، دونوں جگہ چونکہ یہ آیت آئی ہے، دونوں جگہ بڑے واضح قرائن موجود ہیں کہ اس کا تعلق ذریت ابراہیم کی دینونت سے ہے۔ 2 باتیں تو یہ آیت کی حد تک ہیں جو ان کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذمہ داری پر ان کو فائز کیا گیا تو اس ذمہ داری کے حدود کیا تھے؟ کیا ان کا دنیا میں رہنا، یعنی قومی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں افراد زیر بحث نہیں ہوتے، کیا رہنا، یا بنی اسرائیل کی طرح ان کے لیے بھی علاقے کا تعین کر دیا گیا تھا۔ میں نے جب صحابہ کرام، ظاہر ہے وہ بھی بنی اسماعیل ہی ہیں، تو ان کے بارے میں جب یہ لکھا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں علاقے کا تعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک حصہ ایسا ہے جس پر میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں رکھتا، مجھے بھی اس پر مزید غور کرنا ہے، اور میرا اپنا ایک غور کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی میں کن کن چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں بھی آپ پوچھیں گے تو عرض کر دوں گا، غور کرنے کا کیا طریقہ ہے اس طرح کی چیزوں کا۔ تو اس میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ظاہر ہے کہ وہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بھی اگرچہ جیسے میں نے تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈال کے آپ کو بتا دیا ہے بہت آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر حدود کے تعین کے اس اصول کو مان لیا جائے جو بائبل میں بنی اسرائیل کے لیے بیان ہوا ہے اور جس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ سیدنا عثمان کے زمانے سے بھی آگے نہیں بڑھتی، یعنی دونوں شکلوں میں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر مجھے ابھی بہت غور کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اور پہلو بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جس کے بعد وہ چیز صحیح جگہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی اگر ایک راستہ ہے تو اس سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، دوسرا ہے تو اس سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان تمام معاملات پر غور کرنے کا صحیح طریقہ جو میرا ہمیشہ رہا ہے وہ یہ کہ میں نتائج اس کو بالکل الگ رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید اپنے الفاظ، اپنے سیاق سباق میں کیا بات کرتا ہے، پھر اس کو نتیجے تک لے جا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں طے کرنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یہ عمل جب بار بار کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے اور آدمی دیانتداری سے اس کو کرے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت صلاحیت بھی دی ہو تو اللہ تعالیٰ واضح کر ہی دیتے ہیں بات کو۔ یہ میں نے مختصر سا آپ کو تینوں مسائل کے بارے میں تعارف کرا دیا۔ اب اس کے بعد ہم ان کو اسی ترتیب سے زیر بحث لائیں گے، یعنی جو مسئلہ آخر میں ہے اس کو آخری میں رہنے دیں، جو پہلے ہے اس کو پہلے زیر بحث لے آئے، جس کو ہم درمیان میں رکھا ہے، اور میرے سامنے یہ آئے بھی اسی ترتیب سے ہیں، یعنی سب سے پہلے شیخ افضال صاحب نے اس پر لکھا تھا، اس کے بعد حنیف ورک صاحب نے اس پر لکھا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ پچھلے لیکچر سے سامنے آیا، تو اسی ترتیب سے یہ زیر بحث آئے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بحث کریں، ایک دوسرے کے دلائل کا جواب دیں، بات اگر سمجھی ہوئی ہے، میں یہ خدمت انجام دوں گا کہ کسی بات کو کمیونیکیٹ کر دوں، کسی کو بتا دوں، کسی کو واضح کر دوں، کوئی سوال اس پر پیدا ہوتا تو سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن یہ اصل میں سوالات کی نشست نہیں ہے بلکہ اس موضوع پر ایک کھلی گفتگو کی نشست ہے۔ اس سے مجھے بھی بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ لوگوں کو بھی بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ روایت ہونی چاہیے کہ اس طرح بعض اوقات گفتگو۔ اب یہ بھی ہے کہ آپ سب لوگ جو اس کی شرکاء ہیں، یہ یعنی عام سی بات ہے کہ سب حصہ اس طرح نہیں لیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ حصہ لیں گے، تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ تیار ہو کے آئے ہیں کہ ان کو اپنا موقف پیش کرنا ہے یا انہوں کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، تو ان کے لیے یہ ایثار کر دیں کہ ان کو اگلی نشستوں پر جگہ دے دیں، تاکہ ذرا تھوڑا سا مباحثے اور گفتگو کا اچھا ماحول پیدا ہو جائے۔ جو لوگ یعنی اس کے لیے، باقی بات تو ہر آدمی کر سکتا ہے،
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک مفید چیز یعنی اگر دوسروں کو نہیں بھی دینی تو اس لحاظ سے مفید ہوتی ہے کہ خود آپ بعد میں سن سکتے ہیں کہ کسی نے کیا بات کہی. بعض اوقات گفتگو گرما گرمی میں دوسرے کی بات آدمی توجہ سے نہیں سنتا یا پوری طرح اپریشیٹ نہیں کرتا. تو چونکہ اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے تو از راہ کرم جو آدمی بات کرنا چاہے وہ مائک لے لے, کیونکہ وہ آپ نہیں لیں گے تو اس سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ ٹیپ چلتی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈسکشن جو ہم کرنے لگے ہیں اس میں کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپس میں کراس کوسچننگ یا کراس ٹاک کے بجائے جو صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں یعنی ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہو ہر آدمی کا؟ یہ تو بڑی عنایت ہوگی آپ لوگوں کی اگر آپ یہ کریں گے تو بڑی عنایت ہوگی. یعنی یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی بات مجھے مخاطب کر کے کہیں, اگر وہ بات پہنچ جائے گی تو دوسرا آدمی اس پہ کمنٹ کرے گا, اور اگر اس میں کوئی دقت ہوگی تو میں خود کوشش کروں گا کہ دوسرے کی بات جو ہے سمجھا دوں, یعنی پہلے مرحلے میں یہ خدمت انجام دوں گا. تو یہ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہیں نا, تو کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے, خواہش تو یہی ہوگی. تو اس میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ لوگ آگے آ جائیں, اور اگر معیز صاحب سے بھی اور ان سے بھی خاص طور پر درخواست کی تھی, نادر صاحب سے بھی, لیکن وہ شاید حسب معمول تاخیر سے پہنچیں گے. تو میرا خیال ہے شروع کر لیں گفتگو بات چیت. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی سوال کرنے والا ہے وہ اپنا موقف بیان کر دے گا, اس کے بعد پھر باقیوں کو حق حاصل ہے کہ اس پر بیان کرتے. تو شیخ صاحب شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ. جیسا معلوم ہوا تھا ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیوں خیریت؟ معلوم ہوا تھا آپ کو کچھ زکام ہے, گلا خراب ہے. نہیں, اس کا بحث سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے بحث سے تعلق ہے کہ طالب علم جب تیاری کر کے نہ آئے تو چھٹی کے بہانے جس طریقے سے تیاری کا آپ نے باندھا ہے اس طریقے سے تیاری کر کے میں آئے کوئی حرج نہیں ہے, ایسے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ کہ یہ کوئی موقف نہیں ہے جس کا بیان ہے. نہیں, ایک سوال ہے, موقف نہیں, ایک سوال ہے. نہ کوئی موقف ہے, جی بالکل نہیں, بلکہ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. یعنی تینوں ہی مسئلوں کی نوعیت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, ایک نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, بس اس سے زیادہ کچھ سوال کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے. پہلے تو ہوتا ہی سوال ہے جی. موقف تو اس وقت بنتا ہے جب آدمی فرقہ بند ہو جاتا ہے, ورنہ تو سوال ہی ہوتے ہیں. نہیں, آپ تو ویسے ہی طالب علم آپ ماشاء اللہ موجود ہیں. جو چیز آپ اس میں سکھا رہے ہیں اسی سے کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے, ظاہر بات ہے اس میں جو آپ ہی کی پرانی سیکھی ہوئی چیز. یہ بات میں نے ویسے بیان تو کر دی تھی, یہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے تفصیل سے. اس میں جو میرے نوٹس تھے ان کو میں فیئر بھی نہیں کر سکا تھا, کہا کہ اس کی کاپی ہو تو میں نے اسی طرح کر دی تھی, اور کچھ لوگوں کے پاس بھی موجود ہے. تو اس میں یہی جو چیزیں ہیں میں خود دیکھ کے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک بات یہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ یعنی اب آپ یہ اپنے نکات بیان کر رہے ہیں نا, تو جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں, نوٹ کرتے جائیں تاکہ وہ اس کے لحاظ سے جواب دیں. جی جواب دیں یا گفتگو کریں یا کوئی مسئلہ اٹھائیں. انیشیشن اس کو پھر سے غور کیا جائے, جو بیان کیا جاتا ہے جو اصول کے طور پہ آپ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اصول مبادی کے بالکل ابتدا میں. اس ساری کتاب میں اصل میں آپ نے پلیسمنٹس کی ہیں ہر بنیادی چیزوں کی اپنے اپنے صحیح مقام پہ, اور اصل اصول میں جو پلیسمنٹ کی ہے حضور اکرم کی وہ کی ہے دین کے ماخذ کے طور. اور جب وہ دین کا ماخذ قرار پا جاتے ہیں تو جب گفتگو آگے بڑھی اور تصوف تک پہنچی اور تصوف کے اس انتہا تک پہنچی جب آفتاب اور خربوزے کی مثال سے انہوں نے اپنا لنک حضور اکرم سے قائم کر لیا, کیونکہ ماخذ کے طور پہ انہیں ہم سب تسلیم کرتے ہیں, تو وہ اگر لنک جیسا بھی کمزور ہو بادشاہوں کے نزدیک تو وہ ماخذ تک پہنچ گیا, کیونکہ اگر وہ ماخذ ہے. اس سے پھر ذہن میں ہوا کہ بھائی اس پہ پھر سے غور کر لینا چاہیے کہ ان کو ماخذ اب بھی ڈکلیئر کر کے ہم کیا صحیح کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ اس پہ پھر سے غور کرنا چاہیے. اور اس میں جو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. کیونکہ یہ جو حضور اکرم کو ماخذ کے طور پہ مانا جاتا ہے, بظاہر جو مجھے محسوس ہوا تھا وہ یہ کہ یہ ایک دینی مقدمہ نہیں ہے, یہ ایک عقلی مقدمہ ہے. عقلی مقدمہ اس طریقے سے کہ سارا دین جو ہے وہ اس کا ماخذ اصل میں تو اللہ میاں کی ذات ہے,
اس نے یہ جبریل امین کے ذریعے حضور تک پہنچایا اور حضور نے وہاں پہ اپنے قوم کو یہ پہنچایا. اور چونکہ وہ آخری نبی تھے، اب اس کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آنا، اس لیے آنے والے وقت تک وہ دین کا ماخذ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی ماخذ نہیں ہو سکتا. یہ بظاہر اس عقلی مقدمے کے اوپر یہ بیسڈ لگتا ہے. اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، یا جو اعتراضات بھی نہیں کہنا چاہیے، جو سوالات ذہن میں آتے ہیں، وہ یہ آتے ہیں کہ جو بھی ماخذ ہے جسے ہم ماخذ قرار دیتے ہیں، اس تک جو اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس تک اس کی پہنچ ہونی چاہیے. شوڈ بی اپروچیبل اور ہی شوڈ بی ریفریبل. کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی چیز ہم کلیئر کرنا چاہیں دین کے معاملے میں، تو ہمارے پاس اگر کوئی ماخذ ہے تو اس ماخذ تک پہنچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، کلیریفیکیشن لینے کے لیے، کنفرمیشن لینے کے لیے. جبکہ حضور اکرم چونکہ موجود نہیں ہیں، ہم ان سے براہ راست یہ ریفرنس لے نہیں سکتے. یہ بیسیکلی جب کسی چیز کو ماخذ قرار دیا جائے تو ماخذ میں یہ ایک بنیاد ہونا بہت ضروری ہے. وہ اپنی زندگی اپنے صحابہ کے لیے، اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے تو ماخذ تھے، اور ماخذ کے طور پہ استعمال کیے گئے. لوگ ان کے پاس جاتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، دین کو پوچھتے تھے، اس کی کلیریفیکیشن لیتے تھے. لیکن اب یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم حضور اکرم سے جا کے اگر ہم سے کوئی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنے عمل کی تصحیح کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی کنفرمیشن اس ماخذ تک پہنچ کے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو چیز جو جس طریقے سے آپ نے اس لیکچر میں بیان کی، جو اس طریقے سے میرے علم میں پہلے نہیں تھی، وہ ہے کہ دین کو یا علم کو پہنچنے کے جو ذرائع ہیں اس میں ظنی ثبوت، ظنی دلالہ، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، یہ ساری جو چیزوں نے تھوڑا بہت علم میں اضافہ کیا. تو نتیجتاً ایک سوال یہ ذہن میں آیا کہ اس کیٹیگرائزیشن کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خود حضور اکرم کی ذات کو چھوڑ کے، ان کے ہونے کو چھوڑ کے، ان کے بارے میں جتنی بھی اجمالی اور تفصیلی چیزیں ہیں وہ ساری ظنی ثبوت ہے، وہ قطعی ثبوت تو ہے، سوائے ان چیزوں کے جو خود قرآن نے ہمیں بتایا. یعنی اب ہمارے لیے ماخذ تو دور کی بات ہے، خود ان کی ذات کی تفصیلات جو ہے یا انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حتمی ذریعہ جاننے کا، قطعی ثبوت جاننے کا ذریعہ خود قرآن. یعنی وہ خود ڈیپینڈنٹ ہیں اب ہمارے لیے کہ ہم ان کو جاننے کے لیے یا ان کے بارے میں ڈیٹیلز کی ویریفیکیشن کے لیے، یا کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے انذار کیا اور کس طریقے سے انہوں نے رسالت کے مقام کو پہنچے اور اس کو قائم کیا، اس کے لیے ہم منحصر ہیں خود قرآن کے اوپر. اس کی بھی براہ راست کسی قطعی ثبوت کسی چیز کے اوپر کے ذریعہ ہو. ابھی شاید پوائنٹ اگر ہم ڈسکس کر لیں، پہلے پوائنٹ کو پہلے اگر ہم ڈسکشن کر لیں تھوڑی زیادہ بہتر ہے. ہاں بالکل، یہ تو بیان کرنے والے پر ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی بات پہلے پوری بیان کر لوں. ایک مکمل پوائنٹ آپ کو ماخذ والے سے پہلے اصل میں وہ ماخذ کی ہی وضاحت میں یہ 3-4 علیحدہ پوائنٹس نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ 3 باتیں ہیں، بلکہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وضاحت کر دی نا کہ یہ کوئی موقف نہیں ہے، چند سوالات طالب علمانہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پہلی یہ وجہ ہے، دوسری یہ وجہ. دوسری بات یہ کہ ایسی بنیادی موقف کے لیے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صرف عقلی دلائل کافی نہیں. ہمارے پاس تو دینی دلیل، اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کوئی حضور اکرم کا ثابت شدہ بیان ہونا چاہیے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں نئے سرے سے غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ موقف ہونا مطلوب. اتنا بنیادی موقف ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے حضور اکرم کو ماخذ دین قرار دیا، یا حضور اکرم نے خود اپنے آپ کو ماخذ دین کا بھی قرار دیا؟ اگر ایسا ہے تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے پھر یہ ایک محل ہے کہ جس کی بنیاد پہ نئے سرے سے غور کیا جائے یا کیا جانا چاہیے. پھر قرآن کا موضوع ہے، وہ قرآن کا کانٹینٹ ہے، جس طریقے سے اب آپ بیان کرتے ہیں
وہ آپ کی سرگزشت دعوت انذار ہے، ایک رسول نے جو کچھ کیا ہے، نتیجہ تھا اس کے کانٹینٹ کا بہت بڑا حصہ صرف ان کی اپنی قوم بلکہ اس قوم کی اس نسل سے متعلق ہے، ہم سے متعلق ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ان کا بیان، یعنی ان کے ماخذ ہونے کا کے پہلو سے ذات خود کچھ اعمال کا نام ہے، عین دین ہے۔ اگر میں اپنی بات واضح کر سکتا ہوں تو قرآن بیسیکلی ایک ٹیکسٹ ہے جس سے دین ڈرائیو کیا جائے گا، اور اس کے کچھ اسٹیٹیوٹس ہوں گے، بے شک اس میں ہسٹری نہیں ہوگی، اس میں اور فیکٹس نہیں ہوں گے، اس میں شریعت، ایمانیات اور حکمت کے مباحث ہوں گے۔ سنت اس کے بالکل برعکس، ایسا نہیں ہے قرآن کی طرح مدون شکل میں چیز موجود ہے اور سنت سے آپ نے دین تشہیر کرنا ہے۔ سنت بذات خود عین دین ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں پھر یہ کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا اس بات کو؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلے سوال آپ سے کر دیتا ہوں۔ ہاں کر دیں، سوال کرنے میں کیا حرج ہے، کر دیں۔ بات یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں قرآن و سنت کو اب ہم ماخذ مانیں گے اور نسبت ہی دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سوال پھر ہنوز انریزالو رہ جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت خود چونکہ اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں کسی شکل میں، تو ان کو کہاں سے شخص کیا جائے گا؟ یعنی امت کے اجماع شخص کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم موجود نہیں ہے، نسبت اصل میں پھر کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ موجود سے آپ شخص کریں گے، اور موجود کے بارے میں پھر سوال پیدا ہو جائے گا وہ موجود کہاں سے آئے، یعنی وہ جب تک کہ آپ اس کی آخری کڑی تک نہیں پہنچیں گے زمین پر، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تک جائیں، زمین پر کے بعد آپ اس کی آخری کڑی تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر موجود صورت میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ قرآن و سنت کو ریفرنس پڑھنے کے بعد یہ خود کہاں سے آئیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ سنت کا تعین ضروری ہے، قرآن کو بھی تعین ضروری ہے، اگرچہ وہ ایک کتاب شکل میں اور زبانی قرآن شکل میں موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے دین کے ماخذ کی، یہ اس کو عقل کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی قطعی آیت یا تو ہونی چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی قول ہونا چاہیے، اگر میں ان کی بات صحیح سمجھوں، یعنی انٹلیکچوئل پریزنٹیشن کہ آپ کہیں گے کہ دین کا ماخذ یہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ ہونی چاہیے۔ تو میرا اس سے یہ سوال تھا کہ جہاں سے ہم اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہاں پہ بیسیکلی آیت سے تشہیر کیا گیا ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے وہاں پہ آیت ہی کوٹ کی ہے، تو اگر وہ آیت ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ اس مانا جائے دوست کہ وہ صحیح ماخذ ہے، تو اس پر بحث ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آیت موجود نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آیت کے تعین میں یا جس کو آپ نے متعین کیا ہے اس میں اختلاف ہو۔ تو تیسری بات یہ تھی۔ چوتھی بات جو ان کی بات سے واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن تخصیص میں کھڑا ہوا ہے، خاص طور سے قانون رسالت کے جو مباحث ہمارے سامنے پچھلے ہفتے بھی آئے، اس سے پہلے بھی آ کرے، اور قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی سورہ اثر کی، اس میں ایک تو میں یہ چاہ رہا تھا کلیریفیکیشن کی سورہ اثر میں جو اثر کا الف لام ہے وہ ظاہر ہے کہ قریش سے غالباً وہاں پہ تحریر نہیں ہے، بلکہ مراد زمانہ رسالت کے تمام افراد، وہ الانسان کے بارے میں انہوں نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بات ہے۔ اس میں پھر دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے خود قرآن مجید میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز، ایک ایسا حکم، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس کے لیے ہم سب ماننے پر مکلف ہیں، اور ایک وہ قانون رسالت ہے جو اصل میں تخصیص میں کھڑا ہوا ہے۔ اگر اس ادراک میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اصل میں یہ کہنا کہ چونکہ اس میں بعض تخصیصات موجود ہیں لہٰذا ان تخصیصات کی وجہ سے اس کو اصل میں خاص طور تک ہی ماننا چاہیے، تو یہ بات کچھ قابل فہم نہیں نظر آتی۔ یہ نہیں تھی بات ان کی، یعنی یہ ان کی بات یہ تھی کہ جب قرآن اس طرح کی تخصیص میں کھڑا ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تو اصل میں آپ کی قوم ہی کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ قوم کے لوگ، لہٰذا اب ہمیں دین لینے کے لیے تو پھر کسی دوسری چیز کی طرف جانا پڑے گا نا، جو ان سے پھر صادر ہو کے ہم تک پہنچے۔ اس پہ اصل میں پہلا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی اصل میں پھر آپ کو سورس تک پہنچانا۔ میں نے صرف ان کی بات کی وضاحت کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، بس اب آپ اپنا کمنٹ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تین نقطے جو ہیں، چوتھا یہ جو ہے کہ یعنی سنت بذات خود ماخذ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سنت سے دین عکس کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن و سنت کے بارے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماخذ ہے تو پھر ریفرنس پوائنٹ لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے، یعنی وہ امت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت اس امت میں پایا جا رہا ہے، تو پھر اصل میں ماخذ یہ امت کا اجماع بن جائے گا، نہ کہ قرآن و سنت بذات خود۔ اور تیسری بات وہی ہے کہ یہ بیسکلی جو نقطہ نظر ایک آیت پر بیسڈ ہے، اٹس ناٹ این انٹلیکچوئل سارٹ آف پریزنٹیشن۔ یہ انہوں نے سوالات کچھ اٹھا دیے، کچھ کمنٹ کر دیا۔ آپ کو اور صاحب اچھا ہے کچھ کمنٹس؟ اگر صورتحال اجازت ہو تو میں اس میں، اگر آپ مزید لوگوں کی گفتگو میں کچھ انقطاع چاہتے ہیں تو کر دیں۔ ہاں بالکل کر دیں، ٹھیک ہے جی، دے دیں۔
मुख्तसर सी बात। हाँ बिल्कुल। इनके सारे सवाल समझ लेकर मुख्तसर से मेरे जहन में बात आती है, वो ये कि जब हम माखज़ बयान करते हैं दुनिया में, फिक्र इकबाल का माखज़ क्या है? इकबाल उसकी किताबें हैं, और निस्बत क्या करते हैं? ये इकबाल की तस्नीफ करता है। अगर कुरान के बारे में ये कहा जाए कि दीन का माखज़ कुरान है, ये लाया कौन था? नबी लाया था। तो क्या है मकसद? आपको वहां तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? हमारे लिए अब वो भी उसी तरह जैसे खुदा आया है, फिर खुदा तक पहुंचा दो। उसकी वजह एक बात पूरी, ये तो आप ही ने तजवीज़ पेश की थी। दूसरी बात, कुरान की आयत में मौजूद है, तो उस कुरान की आयत को पढ़ के उसमें से निकाल देंगे, उसमें माखज़ बयान किया गया। आपने कुरान की आयत का एक हवाला दिया कि कुरान की आयत मौजूद है, उसे फिर से पढ़ के उसका तर्जुमा करके मुझे बता दें कि भाई उसके अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर कम माखज़ है, फिर तो मैं मान जाता, बात खत्म हो गई। और कोई साहब जी अब शुरू करेंगे या आप जो आप पे कमेंट करेंगे? ये फिक्र इकबाल का माखज़ वो इकबाल की किताबें, वहाँ उसमें बात की ठीक है कि फिक्र इकबाल की किताब मौजूद है। यहाँ पे कुरान के बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वो मौजूद है। खुद असल में कुरान मजीद असल में नुस्खे का क्योंकि मोहताज नहीं है, उम्मत के तवातुर से मिला हुआ है, तो असल में ये उम्मत है जो कि वो दे रही है, ना कि वो नुस्खा आपको कुछ दे रहा है। जबकि इकबाल इसमें मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ कि असल में जो यानी ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ सके, यानी सूरत-ए-हाल ये है कि दीन के माखज़ को जब आप शुरू करते हैं तो या ऊपर से करेंगे या नीचे से बयान करना शुरू करेंगे ना, तो नीचे से बयान करें तो इसमें कोई शक नहीं कि अब तो हम कुरान के पास जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सुन्नत देखेंगे, ये ठीक है। अब मैं लफ्ज़ की बात नहीं कर रहा, कहाँ से मिले हैं? उम्मत के इजमा से। अब गोया उससे ऊपर की कड़ी इजमा हो गया। उम्मत का इजमा कहाँ से हासिल हुआ? सहाबा के इजमा से, उससे ऊपर की कड़ी आ गई। उसके बाद क्या है? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह को कहाँ से मिला है? जिब्रील अमीन के ज़रिए से। उनको कहाँ से मिला है? अल्लाह ताला के ज़रिए से। तो असल में जो बहस है वो ये है कि क्या ये कहा जाए दीन का माखज़ अल्लाह ताला है? क्या ये कहा जाए दीन का माखज़ जिब्रील अमीन है? क्या ये कहा जाए दीन का माखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या ये कहा जाए दीन का माखज़ उम्मत का इजमा है? क्या ये कहा जाए कि दीन का माखज़ कुरान है? यानी ये है असल में। तो इसमें असल में क्या बात ज़्यादा मौजूद है, वरना अगर देखिए आप तो हर लिहाज से हर चीज़ माखज़ है, यानी एक कड़ी है ना। रावी से हम पानी लेते हैं और रावी का मंबा कहाँ है? कश्मीर में। जुमला लिखा हुआ है कि दुनिया में इस दीन का नहीं, मैंने सिर्फ वजाहत की, मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं ना, यानी इसको कम्युनिकेट कर लें आपस में कि असल सवाल ये है, असल सवाल ये है। बस मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आयत तो मौजूद है, आयत पे बात करना चाहते हैं। जी मैं ज़रूर करें, उन्होंने कहा है ना कि आयत से वो निकाल। हाँ हाँ ठीक, अच्छी बात है। अगर आप अभी मौखर करना चाहते हैं जी। कोई और साहब इसमें? शहजाद साहब चाहते हैं कुछ दूसरे लोग भी शरीक हो जाएं बहस में? इसमें जैसा अगर ले माइक ले लें, माइक ले लें। इसमें अगर ये जो इन्होंने अपने तीसरे नुक्ते में ये बात बयान की है कि आप दीन के मुजद नहीं बल्कि दीन का असल माखज़ तो अल्लाह ताला है, ये मुजद और माखज़ के अंदर जो इन्होंने फ़र्क किया है, अगर इसको ये वाज़ेह कर देते तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के मुताले से ये बात मालूम होती है कि आपने अपने आप को कभी भी दीन का मुजद करार नहीं दिया, बल्कि मुतादिद मकामात पर आता है कि मेरा मकसद नहीं है, वो सब लिखा गया। मैंने इसीलिए वजाहत की थी कि लफ्ज़ों की बहस के बजाय एक सादा सा मसला है, और वो सादा सा मसला ये है कि दीन अल्लाह ताला ने दिया, जिब्रील अमीन के ज़रिए से रसूलुल्लाह को मिला, रसूलुल्लाह सल्लम के ज़रिए से वो सहाबा कराम को मिला, सहाबा कराम के ज़रिए से वो अब उम्मत के इजमा को मिला, और वहाँ से अब हमारे पास कुरान सुन्नत की शक्ल में पहुँच जाता है। तो इसमें क्या कहा जाए, यानी ये है सवाल। इसमें मेरा ख्याल लफ्ज़ी बहस के बजाय बस इस सादा चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। उसमें एक चीज़ पर उन्होंने कमेंट किया है आयत के मतलब पर, वो तो आप समझाएंगे तो हो सकता है कि वो कायल हो जाए, लेकिन दूसरी पर नहीं कमेंट किया उन्होंने कि सुन्नत को कैसे माखज़ कहा जाएगा, इसलिए वो अभी बाकी है, उनका कमेंट हम सुनेंगे।
تو میری گزارش یہ ہے کہ اصل بات پر کنسنٹریٹ کر کے اگر اپنی اپنی رائے دیں تو اسے سیکھیں گے ہم. باقی یہ ہے کہ وہ الفاظ تو ہوتے رہتے ہیں. اس میں جیسا بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں تو اس وقت ہمارے پیش نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس کا جو مبدا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جو دوسری کڑی ہے جبرائیل، اس کے بعد تیسری کڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ذریعے سے جیسے کہ باقی آپ نے مراتب بیان کیے ہم تک یہ دین پہنچا اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ دین پہنچتا رہے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس زمین پر دین کا تنہا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس وقت اصل میں ہم وہ تیسری کڑی ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ دین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم تک ان دو ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، اجماع کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اس کے آگے معاملات چلتے ہیں، تو اس وقت اس سے اس بات کی نفی نہیں ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا ماخذ نہیں رہے. یہ بات کہ اس تک براہ راست رسائی ہونی چاہیے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بات کسی ماخذ سے استفادہ کرنے کے لیے یا وہ ذمہ داریاں جو ماخذ ہم پر عائد کرتا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے، یہ ان کا سوال نہیں ہے جس پہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں. ان کا سوال نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بھئی دین کی نسبت اخذ کرنے کے لحاظ سے 6 چیزوں کی طرف ہو رہی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کی نسبت آپ نے درمیان میں ایک تیسری کڑی کی طرف کر دی؟ یعنی اگر پھر کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی، اگر اس کے بعد کرنی تھی تو جبریل امین کی طرف کر دی جاتی. تو وہ کہتے ہیں خاص اس جگہ پہ رکنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ غیر محسوسات سے محسوسات کی دنیا میں جب لنک بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ مائک لینا پڑے گا جی، یہ ساری بات آپ کی کل عدم ہو گئی، سنی نہیں ہم نے. میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا لنک آخر تک اللہ تک پہنچتا ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں لنک کو بناتے ہیں آخر میں؟ اس لیے کہ وہ محسوسات دنیا میں ایک واحد کڑی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. باقی تو جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تو وہ غیر محسوس دنیا میں ہے نا. یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لنک بنانے میں اعتراض نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ 6 تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 تھے، ان میں سے آپ لنک وہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہے سوال. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بڑا سادہ، یعنی یوں کیوں نہ جملہ لکھ دیا جائے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ایسے کیوں نہ لکھ دیا جائے کہ دین اللہ کی ہدایت ہے، جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، رسول اللہ تک پہنچا ہے، اور وہاں سے یہ محمد الرسول اللہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود. سرکار میری درخواست یہ ہے کہ تقریباً 38 منٹ تو گزر چکے ہیں پہلے سیشن، اور جو میں سمجھا ہوں انہوں نے سوالات کے پہلے میں اٹھائے تھے، یہ 3 بنیادی سوالات ہیں جس میں سے صرف ایک کو تھوڑا سا شہزاد صاحب نے کیٹر کرنے کی کوشش کی، اس پہ گفتگو کر لیں. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا دین میں اس کا ذکر ہے، کہیں کوئی چیز ملتی ہے؟ تو وہ شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ واحد سے ثابت کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ کر دیں. ایک یہ بات انہوں نے کہی کہ وہ جو ماخذ وہ کرنے لگے تھے، آپ موقع آپ کو دے دیا، اپروچبل ماخذ کو ہونا چاہیے. تو گفتگو یہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں کوما تھا یا نہیں تھا. انہوں نے لفظ کیا استعمال ہوا کہ ماخذ کو اپروچبل نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہونا چاہیے تو ایک بات تو ختم ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ساری باتیں ہیں وہ ظنی ثبوت ہے. گفتگو اس کے اوپر ہو جائے کہ بھائی ظنی ثبوت نہیں ہے، یا ماخذ کے بارے میں جو گفتگو ہو وہ ظنی ثبوت نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کسی نتیجے پہ پہنچے. 38 منٹ تو ہو گئے ہیں، ایک سیشن ہو جائے گا، بھی 2 باقی ہیں، 40 منٹ ہو گئے. تو یہ میری درخواست یہ ہے کہ شہزاد صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو رضا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کو مجھے ثابت کر دیں آیت کے اندر، تاکہ ایک بات تو طے ہو، باقی 2 رہ جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں کہ اصل میں جو اس کتاب میں پورا جملہ ہے، توجہ دلا رہا ہوں صرف، وہ پورا جملہ جو ہے وہ پورا جملہ ہے ایک، اور وہ ختم نہیں ہوتا ماخذ کے لفظ پر. وہ پورا جملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دین کا تنخواہ ماخذ محمد الرسول اللہ ہے، اور ان سے یہ دین ہم کو 2 ذرائع سے ملا ہے. یعنی اصل میں پورا جملہ یہ ہے، جو پورا جملہ ہے نا اس کو سامنے رکھ کر پورا جملہ یہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ دین راوی کے پانی کا تنہا ماخذ کشمیر کی وادی لولاب ہے، اور اس سے یہ پانی ہم کو شادرے کے مقام پر مل جاتا ہے. یعنی پورا جملہ یہ ہے. اس پورے جملے کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر زیادہ بہتر کمنٹ کریں گے آپ. جی بات ہی تو کرنی، میں تو صرف وضاحت کر رہا ہوں.
اس سے تھوڑا سا فرق ہے. آپ اپروچ کو واضح کر دیجیے جی اس اپروچ کو واضح کر دیں وہ لاب تک پہنچنے کی اپروچ بتا دیں کس طرح جائیں گے. وہ آگے بیان ہوئی ہے نا. لیکن اب پوری بات یوں ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. یعنی وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. دین اللہ کی ہدایت ہے, دنیا میں اس کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ ہے. ان سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملا ہے, اور ان دو ذرائع تک ہماری اپروچ اجماع کے ذریعے سے ہوئی. یہ ہے اصل میں, یعنی پوری بات جو ہے وہ یہ پوری بات یہ ہے. میرے خیال میں دیکھیں نا, یہ اجازت دیں تو جی جی ضرور. دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے. یہ صرف انہی کی ہستی ہے جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی, اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر اور تصدیق سے وہ جس کو دین کراتے ہیں وہی ہم رہتی دنیا تک حق کراتا ہے. اگر آنے والی دنیا تک وہ ماخذ ہے تو ریفرنس بیک کیا کی گنجائش ہونی چاہیے. نہیں وہ سوال آپ کا ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں بات تو پھر ہم سے پوچھیں. میں نے تو اسی لیے پورا جملہ یہ بولا تھا کہ اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان سے یہ دین ہم کو دو ذرائع سے ملتا ہے. یعنی پوری بات یہ ہے, پوری بات یہ, یعنی جملہ یہ بولا گیا ہے. وہ تو تفصیل ہو گئی نا اس کی, اگر اس کو آپ نکال لیں پورے جملے کو تو یہ دو باتوں کو ہم اپنی پہلے ایک تو یہ کہ جو آیت بالکل بالکل کریں, اور دوسرا یہ بات اگر وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت بذات خود ماخذ نہیں ہے, سنت جو ہے وہ عین دین ہے, جبکہ قرآن ماخذ بن سکتا ہے. یعنی سنت کا ماخذ اجماع ہے, سنت کا ماخذ اجماع ہے, اس لیے اس پریزنٹیشن میں سنت دین ہے, سنت دین ہے اور اس کے پیچھے دین کا ماخذ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن جو ہے یعنی اس سے دین, یعنی ماخذ کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس سے ہم وہ چیز اخذ کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز اس سے لے رہے ہیں, کوئی چیز کوئی ظرف ہے جس سے نکال رہے ہیں. ماخذ اسی کو کہتے ہیں نا. جیسے میں نے مثال دیا کہ راوی کا منبع وادی لولاب ہے, تو وہ منبع ماخذ ایک ہی چیز ہے نا, جس سے کوئی چیز پھوٹتی ہے, جس سے وہ نکلتی ہے, جس سے آپ اسے لیتے ہیں. سنت کی جگہ میں وادی لولاب اور کشمیر کی وادی ایک ہی, یہ کہتے ہیں آپ. نہیں, پانی اور اصل میں وہ ایک ہی ہے. یعنی وہ اس کا کیونکہ ہے, یعنی ایسے جیسے کہا کہ راوی کا پانی راوی کے پانی کا ماخذ ہے. یہ ہے ان کا اعتراض, ایک اعتراض یہ. اچھا تو آیت پر آپ کمنٹ کر دیں, اب میرا خیال ہے, یا کوئی اور صاحب کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مطالعہ کا کیا آیت کے جو ورڈز ہیں, آیت ظاہر ہے کہ اپنی ان الفاظ کے علاوہ دو اور مقامات جو بھی آئی آپ نے اس کو چوز کیا تھا, اور جب آپ نے پڑھایا تھا بتایا اس کی وجہ کیا ہے. تو اس آیت پر ظاہر ہے یہ تو آپ نے پیش کی بھی آیت, سوال اس پر اس پہ ہونا چاہیے کسی نے. یعنی وہ آیت جو ہے یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو دین کا کنٹینٹ بیان کرتی ہے, اور اس میں نسبت رسول اللہ سے کی گئی. یہ ہے اصل میں استدلال ان کا. یعنی اس میں دین کی جو نسبت کی گئی ہے نا, یتلو علیہم آیا, وہ پڑھے گا, وہ یعلمہم الکتاب, وہ سکھائے گا. یہ ہے اصل میں استدلال کی وجہ. دین کہیں اور بیان نہیں ہوا قرآن میں, اسی آیت میں 3 جگہ بیان ہوا ہے, اور تینوں جگہ جو نسبت کی گئی ہے وہ رسول اللہ سے کی گئی ہے. جی, وہ شریعت اور حکمت کی تعلیم دے گا یا دیتا ہے, کون؟ یعنی رسول اللہ. تو آگے چلیں جی, مزید چلیں. وہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ آیت میں یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے کہا گیا یہ. بات یہ کہ ساری بات کو اگر دھیان ہی بغیر کسی ماخذ کے حوالے سے کر دیا جائے حضور اکرم کی وفات کے بعد, تو اس میں کیا کمی بیان کرنا. یہ تو پھر لفظ کا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے عرض کیا نا کہ بات یوں ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ دین اللہ کی ہدایت ہے, انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے, آخری مرتبہ اللہ کی ہدایت یہ رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچی ہے. اصل میں اس میں جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آخری مرتبہ اب دنیا میں اللہ کی ہدایت پہنچ گئی ہے, یعنی اب وہ کہیں اور سے نہیں لی جا سکتی. اب کہیں اور سے نہیں لی جا سکتی, یعنی ہر حال میں اس کی رسول اللہ سے نسبت ہوگی, اور رسول اللہ سے وہ 2 ذرائع سے ملا ہے, اور ان 2 ذرائع کی نسبت جو ہے وہ قطعی ذریعے سے ہے, یعنی اجماع ہے. یہ پوری بات ہے,
یہ بہتر بیان ہو سکتی ہے، وہ حتمی تھوڑی ہے۔ یہ پرٹنٹ سوال بنتا ہے کہ قرآن میں اس موضوع کو ذہن میں لاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فوقیت دینی چاہیے، اگر نہیں لاتا تو پھر تو بحث وہ تو اشارہ ہو گیا نا، مطلب قرآن لاتا ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی اس کو دوسرے آخری نبی ہے، ہاں اس کے حوالے سے اسی نے آگے بیان کرنا ہے، انبیاء ہی بیان کریں، یعنی کتاب تو اللہ نے ایسے ہے کہ جیسے اس دنیا کو، یعنی کتاب کے مصنف نے ایسے کیا ہے کہ یہ دنیا پڑی ہوئی ہے اور یہ خدا ہے اور اس سے محمد الرسول اللہ کو پہنچ گیا ہے۔ اب وہ بعد کے زمانوں کو اصل میں درمیان سے ہٹا رہا ہے، یعنی یہ ہے گویا اس میں پریزنٹیشن یہ ہے کہ آسمان سے ایک چیز آ کے محمد الرسول اللہ نے ہم کو دے دی، ہم کو مطلب پوری انسانیت کو دے دی ہے۔ یہ یعنی وہ لکھتے وقت میرے سامنے چیز ہے، وہ زمانی نہیں ہے، وہ کہنا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں، یعنی انسانیت یوں کھڑی ہے اور اب انسانیت کہاں سے دین لے؟ وہ آسمان سے لے گی نا، خدا سے لے گی اصل میں، تو خدا سے لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے وہ پوری بات یوں ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہنے والے کا مقصد یہ ہے، اس سے بہتر تعبیر ہو سکتی ہے، کوئی جو بھی بحث کرے گفتگو کرے۔ یعنی ایک تو وہی سوال ہے لکھنے والے کے سامنے کہ وہ سنت کو ماخذ نہیں کہہ سکتا، یعنی اسے پھر کہنا پڑے گا کہ دین دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن اور ایک سنت، اور یہ بات قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، سنت کے بارے میں ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ یہ جملہ بولے کہ دین دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن ایک سنت، تو سنت کے بارے میں یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا، قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگا، قرآن میں صرف دین نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ دین کا ماخذ قرآن اور سنت ہے، تو ماخذ کے لفظ کا قرآن کے لیے بولنا ٹھیک ہوگا، سنت کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ دین کا ماخذ امت کا اجماع ہے، تو امت کا اجماع کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، اس نے متعین کر دیا کہ نہیں وہ قرآن اور سنت ہیں جن پر امت کا اجماع ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہیں، اچھا ویسے جو افضال صاحب نے اس کی ترمیم کیا، اس میں بھی لکھا ہے کہ دین کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب انہوں نے پھر آگے ماخذ کا لفظ نہیں استعمال کیا، بس صرف تھے اور ہے کا فرق۔ یعنی میں نے یہاں ہے، اصل میں نے ہے اس معنی میں استعمال نہیں کیا، میں نے استعمال کیا جس طرح آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ اتھارٹی کا بیان ہے، نہ کہ موجود ہونے کا بیان ہے۔ جیسے بریلوی لوگ استدلال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہے، کیسے؟ ان کا کلمہ پڑھو، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرو، ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے نا بھائی، ہے، کہتے اس کا ترجمہ ہے کیوں کرتے ہو، زندہ ہیں تو کرتے ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، خیر جاری رکھیں گے گفتگو۔ اور کوئی صاحب؟ یعنی اب تک جو نکات واضح ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں کھول رہے ہیں۔ اس میں جو ایک لفظ ہے اس جملے میں جو آپ یوز کیا آپ نے، میرے خیال اصل مسئلہ یہ لفظ آ رہا ہے، تو اس میرے خیال بنیادی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاق سے جملہ کاٹ کر سامنے پیش کیا گیا ہے، ان کی اصل میں جملہ یوں ہے کہ یعنی کہ پیچھے بات چلی آ رہی ہے کہ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جس نے اپنے پیغمبروں کی سعادت سے انسانوں کو دی ہے، اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں، غلام احمد قادیانی نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ اصل میں پیچھے اگر ملا دیا ایک جملے میں بھی اب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بھائی موسیٰ عیسائی کافی تھے، آپ نے غلام احمد قادیانی صاحب کا اس زمرہ پیغمبرہ میں کیوں ذکر کر دیا؟ نسبت کے تعلق سے تو کوئی اعتراض نہیں، یہ دین ہی کے ذریعے پہنچا ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہ اعتراض ہے نا، یہ تو وہ صرف لفظ ماخذ کے استعمال پر ہے بس، ماخذ کے استعمال پہ جس طرح وہ ہے کا لفظ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کی کنسٹرکشن تھوڑی سی اگر مناسب سمجھے تو چینج کر دیں گے تو شاید وہ خود انہوں نے ماخذ کو تھی میں کر کے آگے وہی بات لکھی ہے۔ ہاں یہ وہ ایسا ہی کیا انہوں نے، میں نے اس کے بعد کیا ہے جب آپ نے اسی وقت یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ پھر اس کا ماخذ سنت کا کیسے نکالیں، اسی کا حل میں نے اپنی جو تجویز کردہ وہ تحریر ہے اس میں ماخذ کے ایشو کو نکال دی تھی۔ اگر تو کوئی اہم بات کوئی اور صاحب کہنا چاہتے ہیں نا، اچھی گفتگو ہو گئی ہے اب، یعنی گویا بات یہ ہے کہ ان کے نکات آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ گئے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو آیت ہے وہ قرآن مجید میں واحد آیت ہے کہ جو دین کے کنٹینٹ کو بیان کرتی ہے، تو اس میں نسبت رسول اللہ سے کی گئی ہے، اور یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہے کا لفظ در حقیقت رسول اللہ کی دوامی حیثیت کو بیان کرتا ہے، نہ کہ موجودگی کو۔
بیان کرتا ہے، جیسے کہ ادب میں عام طور پر ہم کرتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہ اتھارٹی ان کی مانی جا رہی ہے، تو وہ ماخذ ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ دین ان سے جا کے لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین دنیا والوں کو اب انہیں سے ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ ایک توضیح کی گئی ہے اس میں، یعنی توضیح جواب نہیں ہے، توضیحات ہیں مختلف نوعیت کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو تھیم میں بدل دیا جائے جیسے کہ انہوں نے بدلا ہے، تو پھر بھی ماخذ کا لفظ وہیں، یعنی انہوں نے بھی جب غور کیا تو استعمال وہیں کیا ہے ماخذ کا لفظ، لیکن اس ہے کو تھیم میں بدل دیا. یہ ہو گئی گفتگو کافی ہے میرا خیال. اب دوسرے مسئلے کو فلوٹ کر لیتے ہیں، اور اگر مزید کچھ سوالات پیدا ہوں گے تو پھر کبھی نشست ہو جائے گی، لیکن سارے ہی مسئلوں کا تار ہو. کوئی اور صاحب تو نہیں، یعنی کوئی صاحب اس میں مزید کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر دیں. اچھا، علمی معاملات میں کوشش نہیں کرنی چاہیے فیصلہ کرنے کی، اس کو غور کا مواد سمجھیں. مختلف پہلو سامنے آ گئے، سوال کرنے والا غور کرتا ہے، جواب دینے والا غور کرتا ہے. بعض اوقات جواب دینے والے کو جواب دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط جواب دیا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے دنیا میں جاری رہتا ہے. تو دوسرا اٹھا لیں، کوئی اور صاحب تو نہیں کوئی بات کرنا چاہتے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو نہیں ہوا، 2 منٹ ہے. چلیے 2 منٹ پھر اسی پر کوئی گفتگو کر لیں، مزید کوئی کسی صاحب نے کر لیں. یہ عامر صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی کراچی سے، تو ذنی ثبوت جو ہے ہمارے آخری دور کے عالم تو یہی ہیں. ہمارے فکر کا آخری ماخذ تو یہی ہے بھائی. ذنی اور ثبوت کی کیا حیثیت رہے گی ماخذ کے طور پہ؟ جی ذنی اور ثبوت تو ہم بحث کر چکے ہیں. یعنی وہ جو جن 2 ذرائع سے دین، یعنی پوری بات جملہ یوں ہے نا، دین کا ماخذ محمد رسول اللہ، ان سے دین صرف 2 ذرائع سے ملا ہے، قرآن اور سنت، اور دونوں اجماع سے منتقل ہوئے ہیں. تو وہ ذنی ثبوت تو اگر ماخذ کو علی اطلاق لیں تو بحث پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگلے جملے یہ واضح کر دی ہے. بظاہر اصل میں میرا خیال یہ کہ ان کی بات جو ہے وہ اب تک میں سمجھا وہ یہ کہ پریزنٹیشن میں یہ پہلو پیدا کر دیا جائے. تو یہ ہے ذنی ثبوت. پلیس کا کس کو ذنی ثبوت کر دیا ہوا ہم نے، حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے کرا ہے. کہاں کریں گے؟ دیکھیں سنت اور قرآن جو ہے قطعی ثبوت ہے، اور حدیث ذنی ثبوت ہے. اس کو کر کے آ گئے ہم، فارغ ہو گئے بڑے عرصہ پہلے. تو یہ تو دیکھیے پریزنٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ میں نے کئی چیزوں کو تبدیل کیا ہے دوسرے ایڈیشن میں. اب میں انشاءاللہ ابھی مجھ سے کینیڈا میں ہمارے دوست اور میرے عزیز شاگرد آصف افتخار سے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے ہی فکر کے اوپر. تو انہوں نے کچھ سوالات کی تھی ہجرت کے بارے میں، بہت بحث کی، تو میں نے پورا پیراگراف آپ دیکھیں تبدیل کر دیا. یعنی پہلے اور دوسرے ایڈیشن کو ملا کے دیکھیے، بات ایک ہی ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن میں کچھ کویسچنز پیدا ہو جاتے تھے. یہ پریزنٹیشن ایک انسانی عمل ہے نا، مزید غور کریں گے اس کو.